جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم افطار لاؤنج میں جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں خاندان کے حقوق کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو تھوڑا سا ہم قاضی صاحب سے بھی جانیں گے کہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا کمپلیٹ ہمیں باتیں قاضی صاحب بتائی ہوئی ہیں، جس میں والدین کے حوالے سے ان کی خدمت کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے، ان کی عزت کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی جب وہ بزرگ ہو جائیں تو کس طرح سے انہوں نے جس طرح ہمیں پالا، آپ نے مالی مدد ان کی کرنی ہے، اسی طرح ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور جس طرح اسد نے بھی بات کی تھی تو ایک بہت اہم پوائنٹ نوٹ کروایا تھا کہ کبھی بھی ان کو آپ نے ان کے بزنس سے سائڈ نہ کریں، ان کو وہی عزت اور احترام دیں جو شروع سے ان کا اپنا مرتبہ اور ان کے اپنی مقام ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو دونوں مہمان حضرات ہیں، خاتون اور حضرت، اور پھر آپ کی اپنی اس میں ایک انپٹ، کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تھیوریٹیکل، اور ایک ہوتا ہے اپلائیڈ، کہ آپ کہتے کیا ہیں کتابوں میں اور معاشرہ کیا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کتاب اور معاشرہ اور فرد اور معاشرہ اور فرد اور فرد اور فرد اور افراد سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ الگ نہیں کر سکتے ان کو آپ کو مجھے۔ وہ جو تھیوری آف انڈیویجولزم ہے بینتھم کی، اس کے اندر وہ پورا سسٹم موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بحیثیت فرد کے جو باپ ہے اور بحیثیت فرد کے جو ماں ہے، وہ جو انڈیویجول یونٹ ہے، دے کریٹ انٹائر سوسائٹی اینڈ دے آر ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ۔ سو سنس چائلڈہڈ وہ لے کر یہاں تک پہنچاتے ہیں، جو بھی آپ نے بھی کہا، اور وہاں پہنچانے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیدائشی طور پر ان کو یہ مکان، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ زندگی، یہ عزت، یہ شہرت سب کچھ مل گئی، جبکہ وہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو ان کا سوشل انالیسس اور لیگل انالیسس کیا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ دیکھیے کہ صرف آیتیں پڑھ دینے سے کام نہیں چلتا، آیتوں کو سمجھ کے اس پر عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، نزدیک جا کر ان سے بات کریں، ان کے مسئلے کو سمجھیں۔ ماں باپ کا مسئلہ پیسہ، ماں باپ کا مسئلہ مکان بنانا نہیں ہے، کیونکہ ان کے مکان پر تمہیں حصہ مل رہا ہے، تمہیں ان کے مکان سے حصہ نہیں مل رہا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ وہ جو آپ نے تربیت کی بات کی تھی اور آپ نے بھی اداروں کی بات کی، اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیں، اور آپ نے قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ والدین جن کو ہم اضافی سمجھتے ہیں، یہ مغربی دنیا کے اندر آج بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں، امریکہ ہے، نارتھ امریکہ یعنی امریکہ، کینیڈا یا یورپ، آج بھی جو فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں گوروں کے اندر، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، اور وہ اس طرف لے کر نہیں جاتے کہ آپ نے پھینک دیا اور سال میں ایک بار کبھی وزٹ کر رہے ہیں، یا ایسے ماں باپ بد نصیب کہ جن کی قبروں کا اولاد کو نہیں پتا۔ میں نے پاکستان کے اندر لوگ دیکھے ہیں، ایسے لوگ جو قبرستان میں جاتے ہیں اپنے باپ کی اور ماں کی قبر تلاش کر رہے ہوتے کہاں ہے۔ سوال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر احسان کیا۔ آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے میں نے تماشا دیکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اور اس کی جائیداد کے لیے بھائی ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور زبان اس درجہ تیز اور آواز کہ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا مجھ سمیت کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو جناب وہ دونوں بھائی الجھے ہوئے ہیں اور وہاں باپ کو قبر میں اتار رہے ہیں دوسرے لوگ۔ تو جب آپ اس درجہ پہنچ جائیں، نہ ان کی احساسات کا خیال، ماں باپ آپ سے پیسہ نہیں چاہتے، ماں باپ آپ سے توجہ، خدمت، پیار، تعلق، اور یہ محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ ہاں تم وہی اولاد ہو جس کے لیے میں نے اپنا آرام رات کا، ماں کیا قربانیاں دیتی ہیں ماں، سوچئے نا آپ۔ ہم اس کو 1% بھی نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بلا وجہ اس طرح نہیں کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی تھیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کریم کا حکم ہے کہ انہیں جھڑکو مت، ان سے سختی سے بات نہ کرو، چہرے پہ تمہاری پیشانی پہ بل نہ ہو، مبادہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ ادا جو تم اپنے انداز سے لوگوں کو دکھا رہے ہو، کل ان ماں باپ کی بد دعا کا حصہ نہ بن جائے۔ وہ زبان سے برا نہیں کہیں گے، لیکن رب تو ہر چیز دیکھ رہا ہے نا۔ بس یہاں پر ختم کرتے ہیں بات کو تاکہ مہمانوں کو سنیں۔ بالکل بالکل، میں تھوڑی سی آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی۔ جہاں پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں تو پھر میں ان کی طرف آؤں، کیونکہ ان سے مجھے تھوڑے سے میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ مہمان ہمارے بولیں۔ جی نہیں، تھوڑا سا بات کر کے پھر میں بچے، جو بچوں کے حقوق ہیں ان میں پہلا حق ان کا یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو رزق حلال دیا ہے وہ آپ
اس طرف لائے. ہمارے یہاں کیا ہونے لگا, سول سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں, یا ارد گرد بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جن کو میں نے قریب سے دیکھا. آپ یقین جانیے افسوس ہوتا ہے پاکستان میں دیکھ کر کہ مرد دن بھر, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت, دن بھر ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے, تاش کھیل رہے ہوں گے, دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوں گے, ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ سارے شوز جب تک دیکھ کر اٹھیں گے نہیں, انہیں سکون نہیں آئے گا. کمائی کے لیے عورتیں جاتی ہیں, وہ بیچاری اگر وہ ہے تو کہیں جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں, کہیں مزدوری کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو مڈل کلاس ہے اس کے اندر آدھا وقت ہمارا اس میں گزر جاتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی کا حصہ گزاریں. وہ کبھی کسی پروفیشن میں, کبھی کسی پروفیشن میں. سب مرد کا کام ہے رزق حلال لا کر دینا, عورت کا کام ہے ان بچوں کی تربیت کر کے ایک نسل تیار کرنا, تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ دونوں ماں باپ جس مشکل سے اس جگہ تک پہنچاتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے آپ, تو ان کے جو بوڑھے کندھے ہیں ان کو سہارا دے سکتے. بالکل. اچھا زہرا میم, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا والدہ کا, جن کا بھی کیس پھر آگے جو ہے ان کے جائیدادوں کے چل رہے ہوتے ہیں, اس پہ بہت مشکل سے ایک تو کیس کو سالو شروع ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ان کے کوئی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ, بچے اس کیس کو سالو کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اگر کوئی جائیداد ہے وہ تک ان کے سالو کرنے میں اتنے ٹائم کیوں لگ رہے ہوتی ہیں اتنے کیسز میں؟ یہ تو فوراً سالو ہونے چاہیے, جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور تنگی آ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو بچے ہیں ان کو اور پرابلم کریٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے. تو 2020 میں پہلے شروع ہوا تھا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, اور اب جا کے نادرا اب پورے ملک میں ہے کہ اگر آپ سب ایک یونائٹڈ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی جیسے ڈویژن ہوگا شریعت کے طور پر, ہم ڈویژن کرنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایسٹس کا. اب وہ موویبل ہوتے ہیں, وچ مینس بینک اکاؤنٹس ہو گئے, اسٹاکس ہو گئے وغیرہ وغیرہ, گاڑیاں ہو گئیں, یا پھر اموویبل جو ہوتے ہیں پراپرٹی یا لینڈ, گھر بلٹ اپ ہاؤسز آلسو. تو اس میں آپ ایک آرام سے ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں نادرا پر, اور اس کے 1 مہینے کے بعد وہ حصہ ہو جاتا ہے. And it's very easy. اور 1 مہینے بعد ہو جاتا ہے نا. لیکن بات یہ ہوتی ہے, مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ ایک یونائٹڈ نہیں ہوتی, فرنٹ نہیں ہوتی فیملی کی. کوئی بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں چاہ رہا, اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو مجھے میرے والد صاحب نے ان کی حیاتی میں کہا تھا کہ تو یہ آپ کا ہی ہے, ہاں, اور یہ اور اب میرا ہی ہوگا, یا میں گھر کو وہ گفٹ ڈیڈ بھی بنوا لیتے ہیں خود بخود. وہ کہتے ہیں کہ یہ گفٹ ڈیڈ, جبکہ میں نے سنا ہے کہ خالی گفٹ ڈیڈ سے نہیں ہوتا, آپ کو جا کر ادارے میں جا کر آپ کو پہلے اس کو اسٹیمپ کروانا پڑتا ہے, پھر وہ جو ہے آپ کے نام ہوتا ہے. تو جو اپنی گفٹ ڈیڈ کی بات تھی وہ ہوتا ہے یہ کہ کچھ ایسے, اگر ہم تھوڑا سا جائیں قانون کی طرف, کہ اگر میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے جو اگر میرے شوہر زندہ ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے زندہ بالفرض, تو وہ پھر میری بیٹیوں کو سارا حصہ نہیں جائے گا شرعی طور پر, اور سکسیشن ایکٹ کے تحت کیا ہوگا کہ میرے بھائی بہنوں کو پھر وہ بقیہ حصہ میری جائیداد کا بٹا جائے گا, ان میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس سیناریو میں کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی حیاتی میں ہی اپنی بچیوں کے نام اپنی جو پراپرٹی ہے یا جائیداد ہے اس کو میں گفٹ ڈیڈ کر سکتی ہوں. اس کو جا کے لیکن رجسٹر گفٹ ڈیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جی اگر ایک دفعہ رجسٹر ہو جائے پھر اس کو کوئی چیلنج مطلب کر سکتے ہیں, بٹ اگر فار ایگزامپل نہیں ہو تو اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اکثر ایک فیوریٹ بچہ ہو جاتا ہے اور دوسرا فیوریٹ بچہ نہیں ہوتا, یا ایک کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ میری حیاتی میں ایک بڑے بیٹے کو جو ہے ساری جائیداد کا مالک بناؤں, تاکہ وہ میرے بعد جو ہے اب اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دی کہ میرے بعد یہ جو بٹوارا ہوگا یہ جائز طریقے سے اور صحیح طریقے سے یہ پھر کر دیں گے, لیکن اس کے بعد وہ امانت کا کیا ہوتا ہے. بس یہ بڑی بہت ٹریجڈی کی باتیں ہیں یہ. تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کے حوالے سے جانیں گے قاضی صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد.